بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اخرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. یہ ایک سوال ہے، سوال تو اصل میں دو ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ اس نشست میں دونوں کو لے سکیں کہ نہیں، لیکن پہلے سوال کو دیکھتے ہیں پہلے، اور سوال ہے تعلق دو تصورات کے درمیان تعلق سے، اسلام کے مکمل اور بند نظام ہونے پر ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، اور راسخ العقیدگی میں کیا تعلق ہے۔ اسپیسیفکلی سوال یہ ہے کہ کیا راسخ العقیدگی اور بند نظام ہونے کا تصور جو ہے ایک ہی تصورات، دوسرے معنوں میں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو بند نظام نہیں مانتے، کیا وہ یہی بات ہے کہ ہم کسی پر یہ الزام لگائیں یا کسی کے خلاف یہ دعویٰ کریں کہ وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے کسی معاملے میں؟ تو یہ بنیادی طور پہ سوال ہے۔ اور راسخ العقیدگی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو اجماعی تشریح ہے اسے قبول کیا جائے، اور اس اجماعی تشریح کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام کے باہر کوئی حق نہیں ہے، اور اگر اسلام کے باہر وہ حق ہے بھی تو وہ بھی اسلام ہی کے ذریعے، یعنی پرانے انبیاء کی تعلیمات اور روایات کے ذریعے۔ تو اسلام کے بعد اگر کوئی حق ہے، ایک تو مکمل حق نہیں ہے اسلام کے بعد، اور جزوی طور پہ جو موجود ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ اسلام ہی کی بقائے شکلیں ہیں دوسری اقوام میں، اور اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے، اسی بنا پہ وہ حق ہے، ورنہ وہ حق نہیں۔ تو اس سوال کو لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں پہلے اس تعلق پہ آتے ہیں اجمالاً، اور پھر اس کو جو ہے تفصیل سے بات کریں گے اس پہ۔ اب راسخ العقیدگی کے بارے میں ایک لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ راسخ العقیدگی کو ماننے کا یہ جز ہے، اور لازمہ ہے کہ وہ راسخ العقیدگی کے جو بھی راسخ العقیدہ ہوگا وہ اسلام کو بند نظام بھی مانے گا۔ دوسرے معنوں میں اگر آپ اسلام کو بند نظام نہیں مانتے تو آپ راسخ العقیدہ نہیں ہیں۔ یہ تو عمومی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصورات دو الگ ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ راسخ العقیدہ ہوں مزمرن، آپ راسخ العقیدہ ہوں لیکن آپ کو
بند نظام کی جو تصور ہے اس کا ادراک نہ ہو. اس پہ آتے ہیں کیوں نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو تشریح ہے اور دین کے احکام ہیں یہ عموماً اصول فقہ میں بات کی جاتی ہے، لیکن اس کا صرف محض شریعت سے تعلق نہیں، اسلام کے عمومی تصور عقیدے سے بھی اس تصور کا تعلق ہے کہ کیونکہ جو دین ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک دین کی احکام، چاہے احکام ظاہر ہوں یا باطن ہوں، تصورات، اور دوسرا ان کی تطبیق. واقع پر لاگو کرنا. لیکن واقع کو لاگو کرنے کے لیے واقع کا فہم بھی ضروری ہے. اور واقع کے فہم کے بغیر جو ہے آپ کے دین کی تطبیق نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے واقع کا فہم غلط ہو. آپ کا واقع کا فہم غلط ہو تو دین کی تطبیق جو ہے اس میں آپ راسخ العقیدہ نہیں رہے، لیکن آپ دین کے فہم میں راسخ العقیدہ ہیں. مثلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے، کیونکہ بند نظام ہونے کا تعلق واقع سے ہے، یعنی واقعہ متغیر ہو گیا. واقعہ متغیر ہو گیا اور اس واقعے کے تغیر کے نتیجے میں، اس واقعے کو سمجھنے کے نتیجے میں آپ اس تصور پہ پہنچے کہ یہ نیا واقعہ جو ہے ایک نظام ہے، مربوط نظام ہے. اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو دوسرے نظاموں کو یا تو اپنے اندر سمو لے گا یا اپنے تابع رکھے گا، لیکن اس کی جو اپنی حکمرانی چاہتا ہے یہ نظام. تو اس لحاظ سے یہ نظام خود ایک بند نظام. تو اس واقعے کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی تشریح بھی ایک بند نظام کے طور پہ کریں، ورنہ جو ہے اسلام کے مکمل دین ہونے کے تصور کو جو ہے اس نئے واقعے پر لاگو نہیں کیا جا سکے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے راسخ العقیدہ ہو لیکن اس کو واقعے کا ادراک ہی نہ ہو، اور اس واقعے کے ادراک کے تقاضے کے نتیجے میں دین کے فہم کی تعبیر نہ ہو، تشریح تو نہیں کہیں گے، تعبیر نہ ہو کی جو ضرورت تھی وہ نہیں کرتا. تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو بد نظام یعنی سرین نہیں مانتا، لیکن وہ راسخ العقیدہ ہے کیونکہ اس کے پاس بند نظام ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، نہ اس کے تقاضے جانتا. یعنی اس میں بہت سے وہ علماء آ جاتے ہیں جنہوں نے واقع سے آنکھیں بند کر لیں کسی بھی نتیجے میں، اور اپنے آپ کو جو ہے محصور کر لیا مدرسے میں یا اپنے ماحول میں، اور اسی ماحول کو بچانے کی کوشش کی باہر کے ماحول سے. تو باہر کے ماحول سے ان کا تعامل جو ہے بہت کم ہے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سے ممکنات ہیں، بہت سے مختلف جو ہے مختلف گروہ ہیں اور ان کے مختلف جو ہے
مسالک ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گو کہ آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ گو کہ راسخ العقیدہ ہونے کا بند موجودہ، یہ کہوں گا میں، یہ کہوں گا موجودہ حالات میں، یعنی سرمایہ دارانہ تہذیب جو ایک بربریت ہے، اصل میں بربریت کے غلبہ کلی کے دور میں راسخ العقیدگی کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام کی تعبیر ایک بند نظام کے طور پر کی جائے، یہ نیا تصور کے طور پر کی جائے. تو یہ اس لحاظ سے ایک اجتہاد ہے دین کو سمجھنے کے لیے سچ نہیں، لیکن اجتہاد ہے صورتحال کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے دین کو کس طرح سمجھا تھا. کیونکہ دین کے جیسے میں نے کہا دو جز ہیں، ایک اس کا حکم اور اس کا فہم، واقعے کا فہم. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو حکم کا فہم نہیں ہوگا تو آپ اس دین کے فہم میں غلطی کریں گے، اور واقعے کا فہم نہیں ہوگا تو دین کی تطبیق میں غلطی کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعے کا غلط فہم جو ہے دین کے حکم کی غلط تعبیر پر بھی منتج ہوگا، کیونکہ اس کی جو تعبیر آپ کر رہے ہیں وہ اس واقعے سے بالکل لگا نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ دین کا واقعے کا فہم جو ہے تطبیق دین، واقعے کا فہم کی درستگی اور غیر درستگی جو ہے تطبیق کے میں غلطی یا درستگی پر منتج ہوگی، بلکہ واقعے کا فہم جو ہے دین کا حکم سمجھنے میں بھی غلطی پر منتج ہو سکتا ہے. کیونکہ واقعہ اور حکم کا اگر اتنا گہرا تعلق ہو کہ واقعہ جو ہے دین کے تصورات پہ اثر ڈال رہا ہو، کیونکہ واقعہ جو ہے ایک دوسری تہذیب کے غلبے پر منتج ہے، یہ اس کا اظہار ہے، تو دین کا حکم سمجھنے میں بھی آپ واقعے کے فہم کے نتیجے میں غلطی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو یہ بات درست ہے کہ راسخ العقیدگی اور بند نظام ہے، یہ راسخ العقیدگی کو ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو بند نظام مانا جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ تقاضا جو ہے واقع نہیں ہم پر تھوپا ہے، سچ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے واقعے میں جو ہے بند نظام کا تصور اتنا مؤثر نہ ہو، اور بند نظام کے تصور کے باوجود جو ہے آپ کو اسلام کو ایک مکمل ہدایت جو ہے جس کا معاشرے سے تعلق ہے، ریاست سے تعلق ہے، وہ صرف راسخ العقیدگی کا جو تصور ہے وہ کافی ہو. لیکن اس نئے ماحول میں جو ہے راسخ العقیدگی کا تصور جو ہے گو کہ بند نظام کو محیط ہے، لیکن بند نظام کے تصور کے بغیر جو ہے راسخ العقیدگی کی عملی صورت جو ہے اس میں کوتاہی رہے گی بہت بڑی. یہ میرا اس وقت فہم ہے اس چیز کا. تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ راسخ العقیدگی کیا ہے اور ریویژنزم کیا ہے اور جدیدیت، اسلامی جدیدیت کیا ہے. یہ تین طریقے اور یہ تین تصورات ہیں، کیونکہ حقیقت میں جو لوگ ہیں ان میں یعنی جو راسخ العقیدہ ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ ریویژنزم کے بھی آثار ہوں اور جدیدیت کے بھی آثار ہوں، اور جو ریویژنسٹ ہوں ان میں راسخ العقیدگی اور جدیدیت ملی ہوئی ہو، اور جو جدیدی ہوں ان میں بھی راسخ عقیدگی بھی ہو کچھ اور ریویژنزم بھی ہو. مثلا علامہ اقبال یعنی مسلم جدیدیت کے یعنی ائمہ میں سے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں راسخ العقیدگی بھی ہے، خاص طور پہ ان کی شاعری میں، اور ریویژنزم بھی ہے وغیرہ وغیرہ. یا مثلا یہ ہے کہ خورشید احمد صاحب جو ہیں ایک ریویژنسٹ ہیں ہمارے خیال میں، لیکن یہ کہ راسخ العقیدگی کے منکر نہیں ہے مکمل، کم از کم ان پرنسپل. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ
تصورات ہیں جو اپنی پوری 100% میں کسی ایک پر لاگو نہیں آتے. تصورات جو ہے فہم چیزوں کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ خود مقصود نہیں ہے. اچھا، تو اس تناظر میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راسخ العقیدگی کیا ہے، اور راسخ العقیدہ علماء کا تصور کیا ہے، اور ریویژنسٹ علماء کا تصور کیا ہے، اور مسلم جدیدیت کا تصور کیا ہے. یہ 3 تصورات کیا ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ دوبارہ اس عمومی جو اب نے بحث کی ہے راسخ العقیدگی کی اور بن نظام کو ماننے کے تعلق کے بارے میں اس پر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جو ان تصورات کا ہم فہم جو کریں گے یہ مغربی تہذیب کے غلبے کے تناظر میں کریں گے، یعنی واقعے کو ساتھ ملا کے کریں گے، واقعے سے مجردن نہیں کریں گے. تو راسخ العقیدہ علماء کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب باطل، جس کو سرمایہ داری کہتے ہیں، یہ واقعے کا باطل محض ہے. تو یہ اس سے مختلف ہے کہ مطلب عیسائیت اور یہودیت باطل محض نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ حق بھی ہے کیونکہ وہ پرانی انبیاء کے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل بند نظام ہے جس کا مغربی تہذیب سے حیثیت مجموعی توافق اور تطابق ناممکن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب یا سرمایہ داری خود ایک مکمل اور بند نظام ہے. تو ان معنوں میں اسلام اور مغربی تہذیب ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ازداد جو ہیں وجودی اشیاء میں ازداد دو ضدیں جو ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ رفع ہو سکتی ہیں الا یہ کہ کوئی تیسرا اختیار ہو جو کہ اس مثال میں نہیں ہے. اس لیے یا تو اسلام حق ہوگا مغرب اسلام حق ہوگا تو مغرب باطل ہوگا، اور مغرب حق ہوگا تو نعوذ باللہ اسلام باطل ہوگا. تو یہ راسخ العقیدگی کا بنیادی دعویٰ ہے اس تناظر میں، مغربی تہذیب کے تناظر میں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب یہ کہ عالم جو ہے اس کو مغربی تہذیب کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، یعنی مطلب اس کو ایک مطلب عیسائیت سمجھتا ہو اور نہ اس کو تو اس کو بند اور نظام کا تصور ہی نہیں ہو اس کے پاس. وہ راسخ العقیدہ ہو سکتا ہے مکمل طور پہ کہ اس یعنی اجماعی اسلام کو مانتا ہے، لیکن چونکہ وہ مغربی تہذیب کو نہیں سمجھتا اس لیے اس تناظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ راسخ العقیدہ ہونے کے باوجود اسلام کی یہ غلط تشریح کرے. سمجھے نا؟ مثلا یہ کہ میرے خیال میں مطلب مولانا تقی عثمانی کو ہم ریویژنسٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ ہر معاملے میں ریویژنسٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ اسلامی معاشیات اور سرمایہ داری کے بارے میں وہ ریویژنسٹ ہیں، اور سیاست کے بارے میں. تو ہمارے خیال میں واقعے کے ان کی سب سے بڑی غلطی واقعے کا فہم ہے، اور اس واقعے کے فہم کے نتیجے میں ان کا جو ہے اس واقعے کے تناظر میں اسلام کے فہم پر اثر پڑا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس واقعے کے تناظر میں راسخ العقیدہ نہیں رہے ہیں، یعنی ان کا نظام کا تصور، وہ سرمایہ داری کا تصور جو ہے وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے اس کے بارے میں وہ راسخ العقیدہ نہیں. اس کے مقابلے میں مثلا یہ کہ دیوبند ہی کے علماء میں، مثلا بنوریٹان کے علماء میں جو ان کے مخالفین ہیں اس معاملے میں، ایون تو ان کو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کا مکمل نہ بھی ہو تو لیکن یہ کہ وہ انسٹنکٹیولی جو ہے اس کو رد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو ہے راسخ العقیدہ ہیں ان کے مقابلے میں ایون اس مسئلے میں. اچھا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ریویژنسٹ ہیں،
اور ریویژنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اسلام میں توافق اور تطابق اسلام اور مغرب میں، اسلام میں توافق اور اسلام اور مغرب میں توافق اور تطابق ممکن ہے. ان معنوں میں وہ اسلام کو ایک بند نظام نہیں سمجھتے اور مغرب کو جو ہے باطل محض نہیں سمجھتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں کچھ پہلو اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو عموماً یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مغربی یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے، اسلام کو مکمل نظام نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ مغرب کو نہیں سمجھتے، مغرب کی ماہیت کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تاریخ انسانی میں اپنی نوعیت کا فرید و نادر وقوع ہے، اور بند نظام کے تصور کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے وہ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اور مغرب میں توافق اور تطابق ہو سکتا ہے. یعنی مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی ایسی تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامی احکامات سے متصادم نہ رہے اور مسلمانوں کے لیے مغربی اداروں کے ساتھ تعامل اور ان کے سائے میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے. مثلا اسلامی معاشیات اور اسلامی بینک کاری. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو ایک بطور فطرت ایسا نظام نہیں سمجھتے، یا سمجھتے بھی ہیں تو عملاً نہیں سمجھتے، جو غالبے کے متقاضی ہے، جو وہ یہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس اصول کو کم از کم ان معاملات میں کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، اور اسلام اپنی فطرت میں جو ہے غلبے کا متقاضی ہے. اس کا متقاضی ہے کہ دین جو ہے کلہ للہ، یہ نہیں کہ کسی معاملے میں جو ہے باطل سے مصالحت کی جائے، اور اگر مصالحت ہے تو وہ صرف مطلب جبری ہے اور وقتی ہے. لیکن ان لوگوں کی اب اگر اس کو سمجھتے بھی ہیں جبری اور وقتی، تو کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو یا یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ کس طرح اس جبر کو ایونچولی جو ہے رفع کر سکیں گے، اس لیے عملاً جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کو تقدیر کا لکھا سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ غالب ہے، اور اسی کے غلبے کے کانٹیکس میں ہی ہم کو اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا جو غلبہ ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے مطلب یہ کہ ہمیں منطق چاہیے، تو منطق کا اسلام کوئی مخالف تو نہیں ہے، تو منطق کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مغرب کا جو ٹیکنیکل ہے وہ اسپیکٹ سرمایہ داری مسئلہ، اور اس کو اسلام کے تناظر میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے فہم کی خطا ہے. تو کوئی بھی خطا ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اسلام کے بند نظام ہونے کے تصور کو عملاً یا اصولاً جو ہے رد کرتے ہیں، یا اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مغرب کی ایک ایسی تعبیر کر سکتے ہیں اور اسلام کی ایسی تعبیر کر سکتے ہیں، مغرب کی ایسی تعبیر کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام اور مغرب میں جو ہے تطابق اور توافق جو ہے کم از کم کئی اہم پہلوؤں میں جو ہے ممکن ہے. اچھا، تیسرا گروہ جو ہے وہ اسلامی جدیدیت کا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب
یا تو حق ہے یا اس میں ایسے تارے موجود ہیں جو حق ہے، اور اسلام کے فہم پر خود پردے پڑے ہوئے تھے اصلی اسلام، تاکہ مغرب نے ہم کو بیدار کیا اور جگایا۔ اور ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مغرب میں اصل میں اسلام زیادہ ہے ہم سے، تو اس لیے ہمیں جو ہے مغرب سے اس صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ مغرب کا ایک پہلو ہے جو اسلام کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے جو اخلاقی گراوٹ وغیرہ ہے، تو ان دونوں میں فرق کرنی چاہیے۔ اور جو اسلام کی ترقی یافتہ شکل ہے، مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ، اس کو ہمیں دوبارہ لے کر جو ہے اسلام کی ایک تعبیر نو کرنی چاہیے، اور یہ اسلام کی طرف ہی رجوع ہوگا ان کے نزدیک، اصل اسلام کی طرف جس پر پردے پڑے تھے ہماری تاریخ کے سیاہ دور کے تسلسل کے نتیجے میں۔ مثلا یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے اسلام ہی کا اظہار ہے، ملوکیت جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بنیادی نوعیت کے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں یہ تینوں چیزیں ملی جلی ہوں، تو یہ ہم کسی کو راخص العقیدہ کہتے ہیں، یا کسی کو ریویژنسٹ کہتے ہیں، یا کسی کو اسلامی جدید خیر زیادہ واضح ہے۔ اسلامی جدیدیت جو ہے ایک الگ تصور ہے، کیونکہ وہ مغرب کو اصل میں حق سمجھتے ہیں۔ اس میں مطلب کئی سطح ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، ان میں آرتھوڈاکسی، ریویژنزم اور جدیدیت ملی ہوئی، لیکن وہ مغرب کو حق سمجھتے ہیں، کم از کم اس کے ایک دھارے کو، اور اسلام کی ترقی یافتہ شکل سمجھتے ہیں۔ اور جبکہ دوسرے مطلب غلام احمد پرویز ہے، وہ اسلام کی جو یسر سید احمد خان ہے، وہ اسلام کی جو اجماعی تعبیر ہے اس کو اصل میں اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، اور مغرب کو حق سمجھتے ہیں، اور مغرب کے حق کے نتیجے میں اسلام کی تعبیر نو کی بات کرتے ہیں مغرب۔ تو یہ کچھ عمومی باتیں آ گئیں، لیکن بہت سی باتیں اس میں ہیں جن پہ مزید تفصیل کی ضرورت ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلی بار کریں گے۔ اور دوسرا جو اس کے سوال کا ایک دوسرا سوال تھا، اس کو تو ہم چھیڑا ہی نہیں ہے، تو اس کو اگلی بار دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔